حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، دعوت حق اور صبر کا سفر۔ ان دنوں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بڑی تبدیلی آ چکی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم شور سے دور رہنے لگے تھے، دل میں ایک عجیب سی سنجیدگی محسوس ہوتی تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ تر وقت اللہ کی عبادت میں مشغول رہتے تھے۔ اسی کیفیت میں ایک دن رسول صلی اللہ علیہ وسلم تنہا ایک کھلے میدانی راستے سے گزر رہے تھے۔ فضا میں ہلکی سی سرسراہٹ تھی اور چاروں طرف سکون بری خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ اچانک فضا کا رنگ بدلنے لگا، آسمان کی وسعتوں سے ایک تیز باری اور دلوں کو ہلا دینے والی صدا گونجی، اسی آواز جس نے دل کی دھڑکنوں کو بھی تھام لیا۔ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے سر اٹھا کر آسمان کی طرف دیکھا تو فلک پر ایک حیرت انگیز نورانی منظر آبر آیا۔ غیب کی دنیا سے ایک عظیم الشان نوری شکل ظاہر ہو رہی تھی، جس کی شان اور جلال الفاظ میں بیان سے باہر تھا۔ ایک نورانی تخت پر اللہ کے مقرب فرشتے جبرائیل علیہ السلام اپنی اصلی ہیبت ناک صورت میں جلوہ گر تھے۔ یہ وہ روپ تھا جسے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پہلے کبھی اس طرح نہ دیکھا تھا۔ اس نورانی جلوے کی ہیبت سے جسم میں ایک ہلکی سی لرزرہ طاری ہو گیا، دل خوف اور حیرت کے ملے جلے احساس سے بھر گیا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم فوراً پلٹے اور تیز قدموں سے اپنے گھر کی طرف بڑھنے لگے۔ گھر پہنچتے ہی سرور عالم کے قدم لڑکھڑاک سے گئے، چہرے پر وہ نورانی لرزش اب بھی باقی تھی۔ انہوں نے باری ہوئی آواز میں فرمایا، اے خدیجہ، مجھے ذرا ڈھک دو، میرے جسم پر چادر اڑا دو۔ ان کے لہجے میں ایسی گھبراہٹ تھی کہ ام المؤمنین رضی اللہ عنہا ایک پل بھی دیر نہ کر سکی، اندر کی طرف بڑھی، ہاتھوں میں ایک ملائم چادر لی اور واپس آ کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نرمی سے اڑا دیا۔ گھر کی ہوا تھمی ہوئی تھی، مانو پورا عالم انتظار میں کھڑا ہو، اور اسی گھڑی ایک غیر مرئی دنیا سے روشن کرن اتر آئی۔ نور کے پردے کے پیچھے سے ایک پکار گونجی، ایسی پکار جسے صرف چنے ہوئے دل ہی سن سکتے تھے۔ گویا غیب سے کسی نے رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کیا، اے چادر اڑنے والے، اٹھو، اب لوگوں کو سچ کا پیغام سنانا ہے۔ اپنے رب کی بڑائی بیان کرو، اپنے کپڑے پاک رکھو اور ہر طرح کی بت پرستی اور گمراہی سے دور رہو۔ یہی وہ پہلا نازل ہوا پیغام تھا جو انسانیت کی نئی صبح کا اشارہ لے کر اترا۔ دعوت اسلام اور قریش کی مخالفت، دن گزرتے گئے اور اسلام کی دعوت اور اس کے ابتدائی احکام ایک ایک کر کے سامنے آتے رہے۔ ایک دن نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت نرم لہجے میں اپنی محترم بیوی سے پوچھا، اے خدیجہ، تم میرے بارے میں کیا سمجھتی ہو؟ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے اطمینان سے جواب دیا، میری نظر میں آپ اللہ کے بھیجے ہوئے سچے رسول ہیں۔ یہ سنتے ہی انہوں نے کلمہ پڑھا اور اسلام کی پہلی مومنہ بن گئی۔ ان رسول صلی اللہ علیہ وسلم صفا پہاڑی کی بلندی پر چڑھ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پکارا، اے قریش کے لوگوں، اگر میں تمہیں یہ بتا دوں کہ ایک فوج پہاڑ کے پیچھے چھپ کر تم پر حملہ کرنے والی ہے تو کیا تم میری بات کو صحیح مانو گے؟ قوم نے جواب دیا، بالکل، ہم نے آپ کو کبھی جھوٹ بولتے نہیں دیکھا۔ تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تو میری یہ بات بھی سن لو، اگر تم اس ایک اللہ پر ایمان نہیں لاتے تو ایک دن تم سب اس کے عذاب کا سامنا کرو گے۔ یہ سن کر قریش غصے سے تل ملا اٹھے۔ ابو جہل اور ابو لہب جیسے لوگوں نے دشمنی شروع کر دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر پتھر برسائے گئے، راستوں میں کانٹے بچھائے گئے اور جسم مبارک پر گندگی ڈالی گئی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ کوئی شکایت کی اور نہ بد دعا دی، بس صبر اور ہمت کے ساتھ ظلم سہتے رہے۔
عتبہ کی پیشکش اور ابو طالب سے گفتگو۔ جب ظلم سے بات نہ بنی تو قریش نے لالچ کا راستہ اپنایا۔ عتبہ نامی شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہنے لگا، اگر آپ کو مال و دولت چاہیے، رتبہ چاہیے یا نکاح کے لیے بہترین رشتہ، ہم سب فراہم کریں گے، بس ہماری معبودوں کو برا کہنا چھوڑ دے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، مجھے دنیا کے کسی خزانے یا تخت کی آرزو نہیں، میرا کام صرف اللہ کا پیغام پہنچانا ہے۔ آخر کار قریش کا وفد حضرت ابو طالب کے پاس پہنچا اور دھمکی دی۔ ابو طالب نے بھتیجے کو بلا کر سمجھایا تو وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تاریخی جواب دیا، چچا اگر یہ میرے ایک ہاتھ میں سورج اور دوسرے میں چاند بھی رکھ دے تب بھی میں اس حق کی روشنی کو پلانے سے پیچھے نہیں ہٹوں گا۔ حضرت ابو طالب نے متاثر ہو کر کہا، میرے بیٹے اپنے مشن پر ڈٹے رہو، جب تک میں زندہ ہوں کوئی تمہیں ہاتھ نہیں لگا سکتا۔ قریش کا ظلم بڑھتا گیا مگر ایمان والوں کا یقین اور مضبوط ہوتا گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مشن پر اسی مضبوطی سے قائم رہے جس نے آگے چل کر پوری دنیا میں اسلام کی روشنی پھیلا دی۔